بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی عبدک و رسولک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہنوں اور عزیزوں، آپ نے قرآن مجید کی آیات بھی شروع کی اور بات کی، تلاوت کی، اور اس کے بعد دو تین بہنوں نے قرآن کو حدیث شریف کی حدیث شریف میں بخاری کی آخری حدیث پڑھی آپ نے۔ امام بخاری محدثین میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، اور وہ جس محنت سے اور جس توجہ سے اور جس فکر مندی سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، وہ اس کے لحاظ سے ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا ہے۔ دیکھیے، اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو خلقی لحاظ سے، یعنی جسمانی لحاظ سے، تو ایک ایسی جنس بنایا کہ جو بہت ہی صلاحیتوں کی مالک ہے، اور دوسری اجناس ہیں، یعنی دوسری جو امتیں ہیں، نسلیں ہیں، وہ انسان کے نسل سے کم ہیں اپنی صلاحیت کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پر پیدا کیا اور اپنے لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی خوبیاں رکھی انسان میں، لیکن وہ خوبیاں چلتی ہیں روح سے۔ روح بھی رکھی اللہ نے۔ روح ایسے ہی ہے جیسے بجلی کے کرنٹ ہوتا ہے، تو اس سے آپ پنکھا بھی چلا سکتی ہیں، اور اس سے آپ گرمی بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور دوسرے بہت سے کام سے لے سکتی ہیں۔ اور اگر وہ کرنٹ کٹ جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتی، آپ کے پاس بڑی سے بڑی مشین بیکار ہو جائے گی، بڑے سے بڑا آپ کے پاس جو انتظام ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ کرنٹ نہیں ہے، کرنٹ سب کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح رکھ دی ہے جو سارے جو چلاتی ہے سب کو، وہ کرنٹ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا کرنٹ ہے۔ وہ جب تک رہتا ہے وہ بڑے سے بڑے کام انجام اس سے انجام پاتے ہیں، اور نہیں ہوتا تو بالکل آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو عمر پوری ہو جاتی ہے تو اس کو جانا پڑتا ہے دنیا سے، اس لیے کہ اب اس کا جسم بیکار ہو گیا، ساری صلاحیتیں اس میں موجود تھیں لیکن کرنٹ نہیں ہے، تو اب وہ کیسے رہے گا؟ اس طرح جیسے مشین بند ہو جائے گی، کرنٹ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے، کرنٹ رکھا ہے، اور اس کرنٹ کے ذریعے سے انسان اپنے ارادے کو چلاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے ہاتھ سے بٹن دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا، دوسرا بٹن دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تیسرا بٹن، جیسے آپ اپنے ارادے سے مشین چلائیں یا پنکھا چلائیں یا اور کچھ کریں، تو اس کرنٹ سے جو روح ہے اس سے انسان بہت کام لیتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حد تک اختیار دیا ہے کہ اس سے برا کام لے یا اچھا کام لے۔ جیسے انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے کہ ڈنڈے سے چاہے تو سانپ کو مارے اور چاہے تو انسان کو مارے، دونوں کام کر سکتا ہے۔ انسان کو ہی مار سکتا ہے ڈنڈے سے، اور سانپ کو ہی مار سکتا ہے ڈنڈے سے۔ اب وہ سانپ جا رہا ہے، وہ سانپ کو نہیں مار رہا ہے بلکہ اپنے مخالف کو، جو اس کا مخالف ہے، اس کو مار رہا ہے، اور سانپ چلا جا رہا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو یہ انسان کی غلطی شمار ہوگی کہ تمہیں اختیار تو تھا کہ تم سانپ کو مارو یا انسان کو مارو، لیکن تم نے انسان کو کیوں مارا؟ جس کو منع کر دیا گیا ہے کہ انسان کو تم ایذا نہ پہنچاؤ، اپنے ساتھی کو ایذا نہ پہنچاؤ، تم نے کیوں کیا ایسا؟ اس کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ آخرت میں سارا حساب اللہ تعالیٰ لے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، بتاؤ، تم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا جو تم کو اللہ نے زندگی عطا کی تھی، یعنی روح کی طاقت تم کو دی تھی کہ اس سے تم معلوم کیا کیا کر سکتے تھے۔ تم نے غلط کام کیے، اچھے کام نہیں کیے، ہمارے خلاف کیا، ہم نے جس سے منع کیا تھا وہ تم نے کیا، اس لیے اب ہم تم کو اس کی سزا یہاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
لیکن اللہ نے اسی کو عمل کہتے ہیں. یہ عمل انسان کی زندگی میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کے مرنے کے وقت تک یہ بات رہتی ہے. یہ عمل وہ انجام دے سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن اسے اسی حد تک جس حد تک اللہ نے اس کو اسباب دیے ہیں اچھے یا برے کام کرنے کے. تو امام بخاری نے اور دوسرے جو محدثین ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال اور جو آپ کے اجازت کی چیزیں ہیں ان سب کو جمع کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ہم کیسے اپنے روح کو صحیح استعمال کرتے ہیں یا اس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ ہمارا جائزہ لینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اس میں تم اپنے اختیار سے کیا کرتے ہو. یوں تو ہم جو چاہیں کر دیں، لیکن ہم تمہارا عمل دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات کتنی مانتے ہو اور اپنے دل کی بات کتنی مانتے ہو. جب دل سے اللہ کی بات دل کی بات سے ٹکرا جائے گی تو اس وقت آدمی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے دل کی بات پہ چلیں یا اللہ کی بات پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اس کے بتانے کے لیے قرآن مجید نازل کیا اور قرآن مجید کو اپنا کلام بنایا. انسانوں کا کلام نہیں ہے، انسانوں کا کلام وہ ہے جو ہم بولتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے بڑا مقدس ہے. اس کو فرمایا کہ اگر پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتا اور جل جاتا، لیکن انسان کے لیے ہم نے اس کو نازل کیا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، غور کرے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو دی کہ اپنا کلام دیا. جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس کو برداشت کرنے کے قابل بنا دیا تم کو، تاکہ تم کو دیکھیں کہ تم اس کی قدر کرتے ہو یا نہیں کرتے. تم اللہ کے کلام کی قدر کتنی کرتے ہو یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تم اس کو انسانی کلام کی طرح سمجھتے ہو تو پھر ہم نہیں پسند کریں گے، اور اگر تم اس کو ہمارے کلام کی طرح اس کی عزت کرو گے، اس کا خیال کرو گے، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، اس پر غور کرو گے، اس سے اپنے لیے راستہ طے کرو گے تو ہم تم کو اس کا بہت بڑا انعام دیں گے. وہاں جہاں ہم نے انعام رکھے ہیں جو ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے وہ انعام، ہر طرح کے انعام اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. دنیا کی زندگی میں ایک ایسے انعام ہوں گے وہ وہاں جا کر دکھائی دیں گے اور بلکہ ملیں گے. اگر آدمی اس کے لائق ہوا تو وہ انعام ملیں گے، اور اس کے لائق نہیں ہوا تو وہ انعام سے محروم ہو جائے گا، اور پھر وہاں اور کچھ نہ ملے گا، وہاں اور کچھ ہوئے گا ہی نہیں. تو وہاں جہنم ہوگی تو جہنم میں جانے کے لائق ہوں گے ان کو جہنم بھیج دیا جائے گا. تو اللہ نے ایک تو ہم کو اپنا کلام عطا فرمایا، اتنا بڑا، اتنی بڑی عزت اور اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ پہاڑوں سے نہیں اٹھ سکتی تھی. تو ہم اس کی قدر ہم کو کرنی ہی ہے، اور ہم کتنی قدر اس کی کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھے گا کہ تم نے ہمارے کلام کی کتنی قدر کی. پہلی تو قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پھٹ جاتا، پہاڑ پھٹ جاتے، اور یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس کے بوجھ کو، اس کی عظمت کو. اور ہم نے انسانوں کے لیے اس کو اس لیے اتار کر دیا کہ وہ لعلہم یتفکرون، شاید وہ غور کر سکیں کہ یہ سب نظام کیسے ہے، یہ اللہ نے یہ سب کیوں پیدا کیا، یہ انسانوں کو اتنی مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ کیوں دیے، اور یہ قرآن مجید نازل فرمایا تو کیوں نازل فرمایا، تاکہ انسان غور کرے. غور کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے کرم پر شکر ادا کرتا ہے، اور اس سے جو غلطی ہو جائے اس سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو قرآن مجید بھی ہمارے لیے ایک طرح سے امتحان ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ، اور اللہ نے اس کی مزید صلاحیت دی کہ اس کو لوگ یاد کرتے ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. تو آپ سوچیے کتنی بڑی دولت آدمی کو مل گئی کہ اس نے سینے میں رکھ لیا اس کو.
اتنی بڑی نعمت اپنے سینے میں جمع کر لی. تو جن لوگوں نے حفظ کیا ہے وہ ان کے لیے بڑی نعمت ہے، ان کے لیے بھی اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی، کہ ان کی اولاد نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. اب سینے میں محفوظ ہو گیا تو قریب ترین ہو گیا. اس سے زیادہ قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ قریب ہو سکتا ہے وہ سینے میں آنے کے بعد قریب ہو سکتا ہے. تو اتنی قربت اللہ نے عطا فرمائی اپنے کلام کو ہمارے لیے کہ وہ ہمارے سینے میں جمع ہو گیا. اب ہم اس کو بار بار سوچیں گے، بار بار غور کریں گے، اور اس سے ہم فائدے اٹھائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے مختلف موقعوں پر تاکہ وہ نصیحت کریں، لوگوں کو سکھائیں. اور یہ فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. یعنی ہم اپنی زندگی کو سنوارنے بنانے کے لیے اللہ کے رسول کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اور کس طرح کیا. تو اب ہمارے سامنے مکمل چیز آ گئی. قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو احکام دیے گئے، ہم کو ہماری رہنمائی کی گئی، ہم کو اچھے برے کا فرق بتایا گیا، اور زندگی کے اور تقاضے جو ہیں، مطالبے ہیں، ان میں اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ان کو دیکھو اور ان کے جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور جو کچھ انہوں نے اچھا کیا ہے اس کو سیکھو. ان کو دیکھ کر سیکھو. آدمی دیکھ کر بہت سیکھتا ہے. انسان میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کر سیکھتا ہے. دوسرا اگر اچھا کام کر رہا ہے تو وہ سوچتا ہے ہم بھی اچھا کام کریں. دوسرا برا کام کر رہا ہے تو آدمی سوچتا ہے ہم اس سے بچیں، ہم برا کام نہ کریں، یا یہ کہتا ہے کہ ہم بھی کریں گے. اب جب یہ کہے گا کہ ہم بھی کریں گے تو سمجھیے کہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا. اس نے قرآن کے خلاف بھی راستہ اختیار کیا اور حدیث کے خلاف راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اب اس کے لیے ہمارے لیے سامنے مسئلہ یہ آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے زندگی گزاری. جب ان کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تبھی تو ہم سیکھیں گے. تو آپ قول، فعل اور تقریر 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے جو حکم دیا، ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ ہے، وہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، اس کی ہم نقل کریں. تیسرے ہے تقریر، یعنی آپ نے ایک بات ہو رہی ہے، آپ نے ہونے دیا، منع نہیں کیا، اس کو قائم رہنے دیا. یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہم ان 3 نمونوں سے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا سکتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر اور ان 3 طریقوں کو دیکھ کر. تو محدثین نے ان تینوں چیزوں کو جمع کیا ہے. اور صورت یہ تھی کہ عرب جاہل تھے، امی تھے، وہ پڑھنے لکھنے سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے پڑھنے لکھنے سے جو چیزیں آدمی کو ملتی ہیں وہ عربوں کو نہیں ملی تھی. عرب جو کچھ کو نظر آتا تھا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ سمجھ میں آیا اسی پہ عمل کرتے تھے. سیدھے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. دوسری قوموں کے اور دوسری جگہوں کے حالات ناواقف تھے، اور دوسرے لوگوں کے جو انبیاء آئے ان سے بھی ناواقف تھے. تو عرب ناواقف سے بالکل. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ان میں نازل کیا تاکہ وہ قرآن مجید کو اچھی طرح محفوظ کر لیں اور اس میں دوسرے لوگوں کا کلام جمع نہ ہو جائے. جیسے کہ بنی اسرائیل سے غلطی ہوئی تھی کہ توریت ان پر نازل کی گئی، انہوں نے توریت میں اپنی ضرورت کے مطابق کچھ تغیر کر دیا. جو چیز ان کو تکلیف دیتی تھی، جس کا بوجھ زیادہ محسوس کیا اس کو چھوڑ دیا اور ہلکی چیزوں کی پابندی کی تاکہ قرآن بھی محفوظ رہے اور پھر حدیث بھی محفوظ رہے. جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا، حکم ہوا کہ اب تم تعلیم حاصل کر سکتے ہو اب قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد، تو مسلمانوں نے تعلیم کی طرف توجہ کی اور پھر تعلیم میں بہت آگے بڑھ گئے. تو اس طریقے سے اور لیکن بہت احتیاط سے آگے بڑھے تاکہ اللہ کی ناراضی نہ ہو. جیسے بنی اسرائیل پر اللہ کی ناراضی ہوئی کہ انہوں نے توریت میں تبدیلی کر دی، تو اگر ہم سے غلطی ہو جائے گی
تو ہم پر بھی اللہ کی ناراضی ہوگی۔ اس لیے محدثین نے جنہوں نے حدیث تعلیم پر توجہ کی، انہوں نے بڑی محنت کی اور بہت صحیح حدیثوں کو جمع کیا اور پیش کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ایسا ہوا تھا۔ تو زیادہ جو طریقہ ہو سکتا ہے صحیح طور پر بیان کرنے کا، وہ عربوں نے اس کو اختیار کیا، جس کو ہمارے محدثین نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جمع کیا، اور اس طرح متعدد کتابیں ہو گئیں، 10-12 کتابیں ہو گئیں جس میں لوگوں نے محدثین نے حدیثیں جمع کی ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر آدمی کو پورا دین کھلے طریقے سے مل جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے سب سے زیادہ احتیاط کی ہے، ان کی شدت احتیاط کی وجہ سے ان کا رتبہ بہت اونچا ہو گیا، اور حدیث کی کتابوں میں ان کی کتاب کو سب سے اونچا درجہ دیا گیا۔ امام بخاری نے یہ کیا کہ دین کو سمیٹ لیا اپنے کتاب میں۔ سمیٹ لینا مطلب ہے کہ جہاں سے دین شروع ہوتا ہے اور پھر جہاں پر دین ختم ہوتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں پوری کتاب کو کر دیا ہے۔ اس لیے پہلے حدیث جو ہم رکھی ہے وہ نیت کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت سے ہر چیز شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی نیت کریں گے تو پھر وہ عمل کریں گے۔ نیت کے بغیر آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، کھانا کھانے کی نیت ہے تو آپ کھانا کھائیں گے، اور نہیں ہے تو آپ کوئی ٹھوس چھوڑ دے گا آپ کو، پھر کیسے کھائیں گے؟ تو پہلی چیز نیت ہے۔ تو نیت کی حدیث بیان کی کہ نیت اللہ نے یہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نیت پر انحصار ہے، تم اگر کہیں سفر میں جا رہے ہو یا ہجرت کر رہے ہو تو کس نیت سے کر رہے ہو؟ اگر کسی سے شادی کرنے کی نیت ہے، کسی سے ملنے کی نیت ہے، تو وہ نیت عمل اسی کے مطابق مانا جائے گا۔ اور اگر تمہاری نیت اللہ اور رسول کے حکم پر چلنے کی ہے تو جو اس کا عمل ہے اس کا ثواب ملے گا۔ تو پہلی بات تو نیت کی ہے کہ جیسے تمہاری نیت ہوگی ویسا تمہارا عمل ہوگا۔ اب اس کے بعد نیت کے بعد پھر اعمال سارے بیان کیے، اور ختم کیا اپنی کتاب کو اس بات پر کہ اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر اس کا نتیجہ بتایا، وہ نتیجہ بتایا کہ پہلے تو انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ یہ باب قائم کرنے کا طریقہ انہیں کا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ حدیث کا جو مطلب ہوتا ہے ان کے نزدیک صحیح طور پر صحیح مطلب نکلتا ہے، اس کو باب بنا دیتے ہیں، عنوان بنا دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو انہوں نے باب بنایا وہ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے روز کے لیے ہم ترازو رکھیں گے جو صحیح طور پر اور صحیح طور اعمال کو تولیں گی۔ اور فرمایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم توزنوا، کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں اور قول و عمل ہے وہ سب وزن کیا جائے گا، یعنی وہاں دیکھا جائے گا وزن کتنا ہے، آپ کا عمل کتنا وزنی ہے، یعنی کتنا نیت کے مطابق ہے، کتنا صحیح ہے۔ یہ اس کی ترازو اس طرح ترازو نہیں ہوگی، یہ تو بوجھ کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ترازو ہوگی جس شکل کی اللہ بنائے، اس میں اعمال رکھ کے دیکھے جائیں گے اعمال کتنے وزنی ہیں۔ جیسا وزن ہوگا عمل کا اسی طرح سے اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جیسے بازار میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو وزن کر کے جتنی وزن ہے اسی کے بعد سے پیسے لے گا وہ۔ اور مجاہد کہتے ہیں قسطاس کے معنی عدل کے ہیں رومی زبان میں، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو مقصد کا مصدر مانا جائے تو اس کے معنی انصاف کے ہو جائیں گے، اور قاصد کے معنی ہوتے ہیں جو ظالم ہے، جو بے انصافی کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد حدیث سناتے ہیں، حافظ اسحاق کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد فضل نے، انہوں نے بیان کیا ہمارا سے، ہمارے ابن قعقاع سے، انہوں نے بیان کیا ابو زرعہ سے، انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ سے۔ اب ابو ہریرہ وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا،
اور اس کے بعد لوگ جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت سے سنا، اور وہ جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا وہی اتنے ایمان والے اور پکے اور مدے کہ انہوں نے ان سے ان کے تابعین نے سنا. اس طرح وہاں تک حدیث آئی، یعنی امام بخاری تک آئی. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 2 جملے ایسے ہیں کہ اللہ کو تو بہت پسند ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں، اور لیکن اگر وہ ہلکے جملے ہیں، اگر ترازو میں رکھے جائیں تو بڑا کم وزن ہوگا، ہلکے ہوں گے. لیکن چونکہ اس کے ساتھ نیت اچھی نہیں ہے، زوردار نیت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت بہت ہو جائے گی. وہ دیکھنے یوں تولا جائے تو وزن کم ہے، لیکن 2 جملے ہیں صرف، وزن کا کتنا ہوگا. لیکن اس میں جو نیت ہے اور اس میں جو جذبہ ہے اور اس میں جو ارادہ ہے، اس کی وجہ سے ان کا وزن بہت بڑھ جائے گا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے ذات کی پاکیزگی ہم بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں جس کی ذات بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و حدیث دونوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں، اور جو ہم عمل کریں اس کا وزن حقیقت میں زیادہ سے زیادہ ہو، جیسا کہ اس حدیث سے ہم کو رہنمائی کی گئی ہے. وہ آخر